جس سال میرے حضور تشریف لائے تو اس سال سبزہ اتنا زیادہ پیدا ہوا، بارشیں اتنی ہوئیں کہ جانور اتنے فربا اور موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا چربی سے پھٹ نہ جائیں۔ جو بھی تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے خاصا نفع لے کے آئے، چشموں کا پانی بڑھ گیا۔ اس سال درختوں پر پھل زیادہ آیا۔ عرب اتنے اکھڑ اور ظالم تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جس سال میرے حضور کی ولادت ہوئی کسی گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے بیٹے ہی عطا کر دیے۔ کہا محبوب جب کلیاں چٹک جائیں گی، غنچے مہک جائیں گے، کائنات میں بہار چھا جائے گی، تو جانے بہار بن کے آ جانا۔ اور جب حضور تشریف آئے بہاروں پر بہار آ گئی، پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی، اجالے پھیل گئے، گلی گلی چراغاں ہوا۔ شرق کے جانور غرب کو دوڑ پڑے، غرب کے جانور شرق کو دوڑ پڑے، اور جب آپس میں ملتے تو کہتے مبارک و حضور آ گئے۔ ایک آواز اٹھ رہی تھی، بخن بخن قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو پوری کائنات میں محمد عربی کا قبضہ ہو گیا۔ خوشیاں پھیل گئی، نہریں ساوا خشک ہو گئی، آتش کدہ ایران بجھ گیا، نوشیرواں کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، نور ہی نور پھیل گیا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ آسمان کے ستارے جھک کے میرے ویڑے کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میرے آنگن میں گر پڑیں گے۔ اور پھر جب حضور کی ولادت ہوئی، خرج منی نور ادا لہو قصور الشام، میرے بدن سے ایک نور نکلا، اتنی روشنی ہوئی کہ میں بیٹھی مکے میں تھی، شام اور بصرے کے محلات نظر آنے لگے۔ اجالے ہی اجالے، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، چراغاں ہی چراغاں، خوشبو ہی خوشبو، اجالے ہی اجالے۔ اللہ اکبر۔ حضور کو غسل دینے کے لیے جب دائی آگے بڑھی تو غسل ہوا تھا، سرما لگانے لگی تو سرما لگا ہوا تھا، ختنے کرنے لگے تو حضور مختون تھے، ناف کٹا ہوا تھا، سرما لگا ہوا تھا، اور خوشبو لگانے لگے تو بدن پہلے ہی خوشبوؤں سے مہک رہا، تو خوشبوؤں میں گھر بسا تھا، ان انوار ہی انوار پھیلے ہوئے تھے۔ اب آقا کریم کو سبز کپڑے کے اندر لپیٹ دیا گیا، ولادت مصطفیٰ ہو گئی، کائنات میں چراغاں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بصد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ ہر ایک یہی آرزو رکھ رہا ہے، ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ بس وہ آنے والے ہیں۔ نبی انتظار میں کھڑے ہیں۔ یار ہمیں تو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا، سوئے تھے مقدر جاگو۔ ذرا ماضی کے لوگوں کی کہانیاں دیکھو، منتظر بیٹھے ہیں، منتظر بیٹھے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ پھیلا لیتے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی، دعا مانگتا اب اس رسول کو بھیج بھی دے۔ انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، کب وہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد اب وہی آئے گا، سن لو، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ اپنے حواریوں کو بتا رہے ہیں، 12 حواری بیٹھے ہیں جو ان کے خاص لوگ ہیں۔ ایک حواری نے کہا حضرت جس کے آپ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت تو ہوئی نا کہ میرا نبی جس کے قصیدے پڑھے تو وہ تو پھر کوئی افضل ہی ہوگا۔ ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کوئی نہیں، ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں، ہر جو ہے وہ کارکن کہتا ہے میرے لیڈر جیسا کوئی نہیں، اور ہر امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی۔ وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے۔ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آਉਂدا، اصل منافق جانی اس نوں او جھوٹے پیار جتاوندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا، عیب ہو بھی تو نظر، عیب ہو بھی تو نظر، اور جہاں ہو ہی نہ۔ خلقت مبرئا من کل عیب، یہ حدیث تقریری ہے، حسان بن ثابت حضور کے سامنے پڑھتے ہیں، آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا جمال ہے، کیسا حسن ہے۔ تو ہر مقتدی کا خیال ہے کہ میرا امام اعلیٰ، ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد اعلیٰ، ہر امتی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی۔ تو حضرت عیسیٰ کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ سنو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا، کہ حضرت
جس کے قصیدے آپ بھی پڑھتے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ وہ اتنا عظیم نبی ہے، مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر نہ کروں، گلی گلی چراغاں نہ کروں، گلی گلی ان کے تذکروں کی خوشبو نہ بکھیروں، گلی گلی ان کے نعرے نہ لگاؤں، ان کے نام کی مالا نہ جپوں، ان کے تذکروں کی خوشبو سے مست نہ ہو جاؤں؟ کائنات کے اندر جتنا چراغاں ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے، ساری روشنیاں ان کے قدموں کے صدقے ہیں، اگر وہ نہ آتے تو آج اندھیرا ہی ہوتا۔ اقبال سے بھی پوچھ لیے، وہ کہتا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے۔ آپ کا انتقال حضور کے اس دنیا پہ قدم رکھنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا، ابھی شکم مادر میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے، در یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کی عمر میں ابوا کے مقام پر ریت کے ٹیلے آئے تو وہاں سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور پھر لمحے بھی زندگی کے آخری ہیں، سیدہ آمنہ نے محسوس کر لیا کہ یہ میری آخری سانس ہے۔ سیدہ پاک نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وَذِكْرَ بَاق وَوَلَدْتُ طُهْرَ، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ آخری لفظ تھے سیدہ پاک کے کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا۔ خیر حضور ماں سے لپٹ گئے، امی آپ آگے بولتی نہیں ہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا۔ حضور نے وہیں پھر اپنی ماں کی تدفین کی، تدفین کے بعد ام ایمن کے ساتھ سواری پر بیٹھ جاتے ہیں اور چمٹ جاتے ہیں ام ایمن کے ساتھ، اور وہ جا کے حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیتی ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب حضور کو آغوش میں لے کے بڑا روئے، اور ام ایمن سے کہا کہ میرے اس بیٹے کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے، اور پھر انہوں نے اتنا خیال رکھا کہ میرے حضور فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ 2 سال کے بعد حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابن حشام کے یہ لفظ سینہ چیرتے ہیں کہ جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو سارا مکہ جنازے کے لیے امڑ آیا، لیکن لوگوں نے 8 سال کے ایک بچے کو دیکھا جو دیواروں سے لپٹ لپٹ کے رو رہا تھا۔ آج یہ سہارا بھی چھن گیا تھا۔ پھر چچا کی کفالت میں آئے، پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے، اور اسی سال حضور کی اہلیہ کا انتقال بھی ہوا، اور اس سال کا نام عام الحزن، دکھوں کا سال رکھا۔ اہل مکہ نے جو سلوک کیا وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے، پتھر مارے، گڑھے کھودے، کانٹے بچھائے، اجریاں ڈالی، اپنے گھروں کے کوڑے لا کے حضور کے گھر کے سامنے رکھ دیے۔ کس چیز کی سزا دے رہے تھے میرے حضور کو؟ میرے حضور علیہ السلام نے پھر طائف کا سفر کیا کہ شاید وہ لوگ میری بات کو سن لیں، لیکن انہوں نے جو دردناک سلوک کیا وہ بھی تاریخ کا ایک انتہائی دردناک باب ہے۔ انہوں نے اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے، اور جس راستے میں میرے حضور نے گزرنا تھا ان کو اس راستے پہ کھڑا کر دیا اور کہا ان پہ سگ زنی کرو، اور وہ آقا کریم پہ پتھر مارتے، حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ آقا کریم علیہ السلام پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ مارتے، پھر حضور شدت درد سے بیٹھ جاتے تو ان کے 2 گھنٹے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے اور حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے، پھر سگ باری کرتے۔ نالین حضور کے خون سے بھر گئے۔ عذاب کے فرشتے حضور کے پاس آئے کہ اگر آپ بد دعا بول دیں تو ابھی ہم ان پہاڑوں کو جوڑ دیتے ہیں اور یہ طائف کے لوگ پس جائیں گے ان پہاڑوں کے درمیان۔
आसमान से पत्थर उतरेंगे, इनके सर कुचल दिए जाएं जिन्होंने आपको दुख दिए। अब सहाबा जो साथ थे उन्हें भी शदीद आरज़ू थी कि हुजूर इनके लिए बद दुआ करें, इन्होंने बड़ा दुख दिया। तो फिर हुजूर के हाथ उठ गए। सहाबा का ख्याल यह था कि अभी हुजूर की जुबान खुलेगी और बद दुआ के लफ्ज निकलेंगे और ये पीस दिए जाएंगे। लेकिन जब वो लब खुले, वो पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, वो लबहाए दूर जब खुले तो लफ्ज क्या थे? ऐ लबरी कौम को हिदायत दे दे, ये मुझे जानती नहीं। और कहा कि मुझे इनकी नस्लों से ईमान की तवक्को है। दुनिया के ऊपर माँ के प्यार का कोई बदल मौजूद है? वो कहते हैं कि समंदर की पाताल तक तो शायद कोई पहुंच गया हो, लेकिन माँ के प्यार का किनारा आज तक किसी को नहीं मिला। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं। माँ जब प्यार से देखती है तो लगता है आसमान से रहमतें उतर रही हैं। अल्लाह की रहमतों का मुजस्सम रूप देखना हो तो वो माँ के प्यार का रंग है। औलाद के लिए उसके सीने में धड़कता हुआ दिल और मोहब्बतों का आबाद जहान। एक शायर हुआ ताबिश, उसने तो कयामत ढा दी ना कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। ये माँ के प्यार का रूप है। मुझे बताइए, माँ औलाद से इतना प्यार क्यों करती है? दुख झील लेती है। औलाद का पेट पालने के लिए किसी के गंदे बर्तन भी मांजने पड़े तो माँ इससे भी गुरेज नहीं करती। शहर में आकर पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। माएं औलाद के लिए कितने दुख झीलती हैं, कितनी तकलीफें झीलती हैं। उनका नूरे नजर जब कामयाब होकर के आता तो वो चेहरे की बलाएं लेती हैं, फूले नहीं समाती। माँ को, बाप को औलाद से इतना प्यार क्यों है? तो आप एक ही जवाब देंगे, इसलिए कि माँ ने औलाद को जन्म दिया है। जिस माँ ने जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है तो जिस रब ने खलक किया है वो कितना प्यार करता है। जन्म देने वाली का प्यार किसी तराजू पे नहीं तोला जा सकता, तो जिसने खलक किया उसके प्यार का आलम क्या है? तो वो खुद पुकार के कहते हैं अल्लाजी खलका का, क्यों मुझसे भाग रहा है, मैं तेरा खालिक लगता हूँ। माँ को छोड़ के बच्चा भागे ना तो माँ कहते पुत्र इतनी ठंडी छांव कहीं नहीं मिलेगी, आजा पलट के, जमाने की ठोकरें तुझे मार देंगी, आजा जमाने की धूप तुझे जला देगी। मालिक भी कहता है ओ भागने वाले आजा पलट के, मैं तेरा रब लगता हूं, मैं तेरा खालिक लगता हूं। आजा पलट के। अल्लाजी खलका का फसव्वा का फादलक फी सूरत माशा रकबक, तुझे सूरत दी, तुझे चमकती आंखें दी, तुझे रोशन चेहरा दिया, तुझे बोलने वाली जुबान दी, तुझे सुनने वाले कान दिए, तुझे क्या कुछ नहीं दिया और उसी का दर छोड़ के भाग रहा है। आजा शैतान के हत्थे चढ़ गया, शैतान तुझे जहन्नम के गड़े में फेंकेगा जाके, आजा पलट के, मैंने तेरे लिए जन्नत बना के रखी है। जन्नत में बाग हैं, वहां दूध की नहरें हैं, शराबे मुसफ़ा की नहरें हैं, वहां तेरे लिए बड़ा कुछ है। लेकिन तुझे बताऊं वहां मोहम्मद अरबी के डेरे भी होंगे। आजा जन्नत में, आजा पलट के मेरी रहमतों के साए में आजा। साहिबो बहुत वक्त गुजार चुके, थोड़ा वक्त बाकी है, आइए उसके हुजूर सच्ची तौबा करके उसकी तरफ रुजू करें। जाना तो है ही, आज बंदगी का सर झुकाने के लिए मस्जिद का रुख नहीं करेंगे, उसके हुजूर नहीं जाएंगे तो कल लोग उठा के लेके आएंगे। वो वक्त भी आने वाला है जब तेरी आंखें होले से बंद कर दी जाएंगी और जब चिट्टे लिबास में तुझे लपेट दिया जाएगा, नाक में रुई ठोंस दी जाएगी। वो लम्हे होंगे जब गस्साल तुझे चाहे इधर पलट दे चाहे उधर पलट दे, तो ये कह भी नहीं सकेगा कि मुझे यूं क्यों पलट रहे हो। वो लम्हे आने वाले हैं, वो घड़ियां आने वाले, कबल इससे कि वो वक्त आए कोई हुज्जत बाकी ना रहे। आज मेरे पास भी वक्त है, आज आपके पास भी वक्त है। आज का पछतावा कल की बेहतरी की जमानत बन सकता है, कल का पछतावा सवाई हसरत बढ़ाने की और कुछ नहीं हो सकता। हम समझते हैं इस दुनिया से हमने जाना ही नहीं, बैठ ही रहना है। हमारी मंसूबा बंदियों में मौत कहीं रखी नहीं हुई। ये प्लाजा बनाना है, ये मार्केट खरीदनी है, इतनी जायदादें और जमीनें लेनी है, ये रास्ते में घात लगाए साहिब कहीं मौत भी खड़ी है। जब तू जाएगा तो सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। वो जो तूने घर बनाया उसमें तुझे एक रात भी नहीं रखी, वो तुझे अपने हाथ से गुस्ल देने के लिए भी आमादा नहीं होंगे। डर लगता है उन्हें अब तेरे से, लिबास भी फाड़ के उतारेंगे। जांदीवारी डरौना बनियो ते हाथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए अज किथे नहीं तेरे कर दे। वो कहां चले गए? कबल इससे कि वो वक्त आए, वो बंदा मान जाए फिर हाथ काटे। कयामत के दिन बंदा कहेगा मालिक एक दफा भेज, सजदे से सारी नहीं उठाऊंगा, सदका करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन कहा जाएगा नहीं, तुझे बड़ा मौका दिया, तेरे पास मुसले आए, तेरे पास आलिम आए, तेरे पास किताबें नाज़िल हुई, नबी आए, पैगंबर आए, रसूल आए, तेरे सामने जनाजे उठे, रोज डूबता सूरज तुझे कुछ बताता था, लेकिन तूने किसी से इबरत हासिल न की और जिंदगी आवारगी में गुजारी। आज तेरे लिए कुछ नहीं है,
اور تجھے پلٹ کے نہیں جانا بلکہ اپنے اعمال کی سزا کاٹنی ہے. پھر پچھتانے سے بہتر نہیں کہ آج پچھتا لے. اپنی مختصر سی زندگی کو اللہ کی راہ پہ لے آئیں. آج موقع ہے, آج فرصت ہے, آج سا بھی نہیں کھلے راہ بھی نہیں. انج ٹوک نوکھڑے ٹکڑے نہیں تر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے مکنے. آج وقت ہے, آج فرصت ہے. اس فرصت کو غنیمت سمجھیے اور اپنی زندگی مالک کے چوکھٹ. اس سال سبزہ اتنا زیادہ پیدا ہوا, بارشیں اتنی ہوئیں کہ جانور اتنے فربا اور موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا چربی سے پھٹ نہ جائیں. اور اس سال کا نام عربوں نے رکھا عام الفتق, پھٹنے والا سال. چونکہ یہ سن ہجری کا آغاز دور فاروقی میں ہوا ہے, اس سے قبل سالوں کے نام رکھے جاتے تھے. تو جس سال حضور تشریف لائے اس سال کا ایک نام عام الفیل بھی ہے. چونکہ عام الفیل یہ واقعہ یا صحاب فیل کی وجہ سے اس سال کو کہا جاتا ہے. 55 دن اس واقعہ فیل کے بعد حضور کی ولادت ہوئی تھی, اور واقعہ فیل کی وجہ سے اس کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے. اور دوسرا نام اس سال کا عام الفتق, پھٹنے والا سال. اور تیسرا سال کا نام عربوں نے یہ رکھا سنۃ الفتح والابتہاج, فتحوں اور کامیابیوں اور خوشیوں کا سال. جو بھی تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے خاصا نفع لے کے آئے, چشموں کا پانی بڑھ گیا. اس سال درختوں پر پھل زیادہ آیا. عرب اتنے اکھڑ اور ظالم تھے, بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. جس سال میرے حضور کی ولادت ہوئی کسی گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی, اللہ نے بیٹے ہی عطا کر دیے. ربیع عربی میں ویسے ہی بہار کو کہتے ہیں, ربیع الاول آغاز بہار, پہلی بہار. کہا محبوب جب کلیاں چٹخ جائیں گی, غنچے مہک جائیں گے, کائنات میں بہار چھا جائے گی, تو جانے بہار بن کے آ جانا. اور جب حضور تشریف آئے بہاروں پر بہار آ گئی, ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی, اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی. آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی, اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی. مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے, غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے. محمد مصطفیٰ آئے, بہاروں پر بہار آئی, زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. خدا میں ناز پایا آفتابوں نے, ستاروں نے, چٹخ گنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں. پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی, اجالے پھیل گئے, گلی گلی چراغاں ہوا. شرق کے جانور غرب کو دوڑ پڑے, غرب کے جانور شرق کو دوڑ پڑے, اور جب آپس میں ملتے تو کہتے مبارک کو حضور آ گئے, مبارک کو حضور آ گئے. ایک آواز اٹھ رہی تھی, بخن بخن قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مبارک ہو پوری کائنات میں محمد عربی کا قبضہ ہو.